السلام علیکم۔ ٹی او ٹی ولاگ میں خوش آمدید۔ کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے اس کتاب کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہے۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد بن ولید ان اولین صف سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں عالمی جنگوں کی تاریخ بھی حضرت خالد بن ولید کو ایک عظیم جرنیل مانتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی چالوں میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، کفار کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ یرموک کے میدان میں کیسر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصرین حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کی جولی میں آ گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے جو جنگی چالیں کامیابی سے آزمائی وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مصنف عنایت اللہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہماری روایات کے مجموعے سے لی گئی ہے۔ یہ ایک داستان کی شکل میں لکھی گئی ہے لیکن اس میں زیادہ تر واقعات ہماری تاریخی روایات میں موجود ہے۔ فلمی انداز کی کہانیوں، رومانوی کہانیوں کے مقابلے میں اس داستان میں ہماری تاریخ اور روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کی کہانی بیان کرتی ہے۔ ایک بہت ہی بہترین کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں معلومات ملے گی۔ حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہے جنہوں نے ہر دفعہ اسلام کی خاطر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے وقت کے وہ عظیم جرنیل تھے جن کا نام ہی دشمن کے لیے کسی طوفان سے کم نہ۔ حضرت خالد بن ولید کی عظمت کے لیے یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ان کو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری سے معزول کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس سے بددل نہ ہوئے اور عام سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کے جنگ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ حضرت خالد بن ولید سے باس پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفہ مسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے عمر بن خطاب خلیفہ مسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنائی اور نہ ہی اپنا الگ محاذ قائم کیا۔ اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی 2 بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے تھے رومی۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر عراق اور شام کے سلطنت کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ حضرت خالد بن ولید کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، وہ آج کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیام کے 2 جلدوں میں پڑھیں گے۔
ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. شکریہ.